آج ہم پڑھیں گے کہ کتنا کپڑا پہننا جو ہے وہ فرض ہے اور کپڑا کس طرح کا ہونا چاہیے، کرتا وغیرہ اس کی آستین کتنی ہونی چاہیے اور اس کا دامن جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے۔ اتنا لباس جس سے ستر عورت ہو جائے، یعنی شرمگاہ جو ہے وہ چھپ جائے اور گرمی سردی کی تکلیف سے جس کے ذریعہ سے بچا جا سکے، اتنا کپڑا پہننا جو ہے وہ فرض ہے۔ شرمگاہ کیا ہے؟ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کی شرمگاہ ہوتی ہے، اتنے تک تو چھپانا فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سنت امر ہے، اور اس سے زائد جو ہے جس سے زینت مقصود ہو، اور یہ کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کی نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے عطا فرمایا ہے تو بندے کو اپنے اوپر خرچ کرنا چاہیے، کپڑا لے کر استعمال کرنا چاہیے۔ یہ مستحب ہے کہ خاص موقع پر مثلا عید یا جمعہ کے دن عمدہ کپڑے پہننا جو ہے یہ مباح عمل ہے۔ اس قسم کے کپڑے جو ہے وہ روز نہ پہنے، جو جمعہ والے دن یا عید والے دن نئے کپڑے پہنتا ہے، ہر روز جو ہے وہ اس طرح کے کپڑے نہ پہنے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اترانے لگے، اس میں تکبر آ جائے۔ شریعت نے کتنا بندے کو طریقہ سکھایا برائیوں سے بچنے کا، کہ روزانہ اگر نیا لباس پہنے گا تو اس سے اس میں تکبر آنے کا خدشہ ہے، اور غریبوں کو جس کے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں نظر حقارت سے دیکھے گا، لہٰذا اس سے بچنا ہی چاہیے۔ اور تکبر کے طور پر جو لباس ہو وہ ممنوع ہے، تکبر کے طور پر جو کپڑا پہنا جائے اس کو علماء نے ممنوع قرار دیا ہے۔ اس کی شناخت کیسے ہوگی؟ اس کی شناخت یوں کرے کہ ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے اپنی جو حالت پاتا تھا، اگر کپڑے پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کپڑوں سے تکبر پیدا نہیں ہوا۔ اگر وہ کپڑے پہننے کے بعد اس کی حالت بدل جائے، وہ پہلے والی حالت باقی نہ رہے، تو سمجھ لے کہ مجھ میں تکبر آ گیا ہے، لہٰذا ایسے کپڑے پہننے سے بچے، کیونکہ تکبر جو ہے یہ بہت بری صفت ہے جس کو صفت مذمومہ کہا جاتا ہے۔ کپڑا کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اونی یا سوتی کپڑا جو ہے وہ پہنا جا سکتا ہے جو سنت کے موافق ہو، یہ نہایت اعلیٰ درجے کے نہ ہوں، کپڑا جو ہے وہ نہایت اعلیٰ درجے کا بھی نہ ہو، نہ بہت زیادہ گھٹیا ہو، بلکہ متوسط قسم کے کپڑے ہونے چاہیے جو انسان پہنے۔ جس طرح بہت اعلیٰ درجے کے کپڑوں سے نمود ہوتی ہے، ایسے ہی بہت جو گھٹیا کپڑے ہوتے ہیں لوگ جن کو کم تر سمجھتے ہیں، ان سے بھی نمائش ہوتی ہے، لوگوں کی نظریں اٹھتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صاحب کمال ہے اور تارک الدنیا شخص ہے۔ سفید کپڑے جو ہیں یہ پہننا بہتر عمل ہے، حدیث میں اس کی تعریف آئی ہے، اور سیاہ کپڑا بھی اگر کوئی پہننا چاہے تو وہ پہن سکتا ہے، لیکن جب کفار اور مشرکین کا شعار بن جائے تو اس وقت جو ہے وہ نہ پہنا جائے، لوگ اسے اسی میں سے شمار کریں گے۔ بعض دنوں میں ایک فرقے سے مشابہت ہوتی ہے تو ان دنوں میں اجتناب کرنا چاہیے، کپڑا سیاہ بھی پہنا جا سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ معظمہ میں تشریف لائے تو سر اقدس پر حضور نے سیاہ امامہ شریف باندھا ہوا تھا۔ سبز کپڑوں کو بھی بعض کتابوں میں سنت لکھا گیا ہے۔ سنت یہ ہے کہ دامن کی جو لمبائی ہے وہ آدھی پنڈلی تک ہو، یہ جو قمیض کا اگلا حصہ ہوتا ہے یا پچھلا حصہ ہوتا ہے یہ اتنا ہو کہ پنڈلی کے درمیان تک آ جائے، اور آستین کی جو لمبائی ہے وہ زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک ہو، زیادہ سے زیادہ، اور کم از کم جو ہے وہ جتنی رکھنا چاہے، لیکن کلائیاں چھپی ہونی چاہیے۔ اگر کلائیاں نہیں چھپتی ہیں جس طرح انگریزی لباس پہنا جاتا ہے
تو یہ یہود و ہنود کا لباس ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کلائیاں جو ہیں چھپی ہوئی ہوں تو یہ سنت ہے، اور اس میں پھر گھٹنے سے آگے اختیار دیا گیا ہے انگلیوں کے پوروں تک، جتنا مرضی کپڑا رکھ سکتا ہے، پوروں تک رکھنا جو ہے یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ پاجامے کی جگہ پر جانگیاں پہننے لگے ہیں۔ اس کے ناجائز ہونے میں کیا کلام کہ گھٹنے کا کھلا ہونا حرام ہے۔ اکثر لوگ کپڑا اتنا پہنتے ہیں کہ یہ گھٹنے جو ہیں وہ نکلے ہوتے ہیں۔ اکثر شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کے آدھے کپڑے پہنتے ہیں، تو یہ شرعاً جو ہے مردوں کے لیے درست نہیں ہے، تو عورتوں کے لیے تو بطریق اولیٰ حرام ہے۔ بہت لوگوں کے جو کرتے ہیں ان کی آستینیں جو ہیں وہ کونی کے اوپر ہوتی ہیں، جس طرح انگریزی لباس میں نے ذکر کیا ہے، شرٹیں جو بنی ہوتی ہیں وہ آدھی آدھی ہوتی ہیں یہاں تک، تو یہ بھی جو ہے یہ خلاف سنت ہے۔ اور دونوں جو کپڑے ہیں وہ نصارہ کی تقلید میں ہیں، یہ جو ہم نے جن کا ذکر کیا کہ جو نیچے جو کچھا وغیرہ سلوا لیتے ہیں، پاجامہ نہیں ہوتا وہ باقاعدہ طور پہ اپنا، جس میں گھٹنے جو ہیں وہ واضح ہوتے ہیں، یا یہ نکر وغیرہ، یا یہ جو ہے کلائیاں جو ہیں یہ واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ دونوں کپڑے جو ہیں یہ نصارہ کی تقلید میں پہنے جاتے ہیں۔ نصرانی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، اس چیز سے ان کو قباحت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس ماحول میں جو ہے نا لوگ چلے گئے ہوتے ہیں، انہیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، کوئی عار محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفار کی وضاقتہ سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد جو اپنے لشکریوں کے لیے آپ نے بھیجا تھا، جس میں بیشتر حضرات صحابہ کرام موجود تھے، اس کو مسلمان پیش نظر رکھیں اور عمل کی کوشش کریں۔ وہ فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اجمیوں کے بیس سے بچو، ان جیسی وضاقتہ نہ بنا لینا، یعنی لوگ جو ہے وہ نصرانیوں کے لباس کی طرح لباس پہنا کرتے تھے، اور اس سے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممانعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔